Kindly subscribe our channel by clicking the red button. تو یہ یعنی وقت جو ہے ایسا ایسا اوبیسلی گزرتا رہا تو یہ کبوتر پروری جو ہے مختلف شکلوں میں آگے جو ہے وہ بڑھتی رہی. تو 1857 کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا یعنی انگریز دور شروع ہو گیا اور اس میں مزید جو انڈیا ہے وہ ایک ریاستوں میں اور بھی ریاستوں بٹ گیا, کچھ ریاستیں ختم ہو گئیں اور اوور آل جو ہے وہ جب انگریز دور شروع ہوتا ہے تو اس میں جو ہے یہ پھر دو جو شہر ہیں انہوں نے جو ہے بہت زیادہ اس میں نام پیدا کیا ہے, جس میں رامپور ہے اور فیروز پور ہے. تو اس میں میری انفارمیشن مطابق جو رامپور کے جو نواب تھے اس زمانے میں, نواب شفیق الرحمان, وہ بہت بڑے کبوتر پرور تھے اور ہسٹری میں ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ کبوتروں کا اس حد تک ان کا شوق تھا کہ ان میں کچھ کبوتر جو ہے ان کی خوابگاہ جو ہے یعنی ان کے جو بیڈ روم ہے وہ بہت تک وہاں بھی ہوتے تھے اور ان کبوتروں تک عام آدمی کیا بہت سارے مطلب کسی بندے کی رسائی تک نہیں ہوتی تھی. تو یہ جو چیز ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کو کس قدر کبوتروں سے محبت تھی اور کبوتروں کا شوق تھا. تو میں نے یعنی اپنے جو ہے بڑوں سے بھی سنا کہ یہ جو ان کے پاس ایک بریڈ آئی اس زمانے میں جو کہ جھالدار کبوتر جو ہے جو قصور میں بعد میں آئے اور یہ بابا محمد دین وہاں سے کبوتر لے آئے نواب صاحب سے, جن کو بھی سے جھالدار کبوتر کہا جاتا ہے. تو یہ کبوتر جو ہے یہ ایران سے آئے ان کے پاس اور غالباً میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ روایت بالکل ٹھیک ہی ہوگی کہ اس میں شاید ایران کے جو ان کا اس زمانے میں جو کبوتروں, چونکہ ایران میں یہ شوق بڑا پرانا ہے اور یہ بہت آج کل بھی یقیناً وہاں پہ بہت شوق ہے اور ایک دو دوستوں کے مجھے فون بھی وہاں سے جی ہے بالکل ہے, ایسے ہی ہمارے چینل پہ بھی وہاں پہ ہے. لیکن وہ کہ اب پاکستان ماشاءاللہ بہت اس میں ترقی کر گیا ہے اور الحمدللہ کہ جو اس وقت پاکستان میں ٹپلرز کی پرٹیکولرلی جو یہ ہائی فلائز کی جو بریڈس ہیں, میرا خیال ہے بجا طور پہ میں کہہ سکتا ہوں شاید پوری دنیا میں ایسے کبوتر نہیں ہیں. جی بالکل صحیح فرمایا. تو یہ ہمارے تمام بزرگوں کی اور ہمارے تمام دوستوں کی یہ بڑی محنت ہے کہ انہوں نے اس پہ بہت اس پہ توجہ دی, اس پہ محنت کی اور بہت اچھے جو ہے وہ کبوتر بنائے. تو بات ہو رہی تھی کہ شاید ایران سے یہ کبوتر جو ہے غالباً جو مجھے علم ہے یا میرے جو نالج ہے اس کے مطابق انہوں نے شاہ ایران کو بہت سارے تحفے تحائف بھیجے انہوں نے اور انہوں نے درخواست کی خط میں انہوں نے اپنا وفد بھیجا اس زمانے میں کہ جی مجھے آپ کے جو خاص جاندار کبوتر ہیں تو ان میں سے کچھ کبوتر جو ہیں وہ دیے جائیں. تو انہوں نے جو ہے وہ ان سے دگنے تحفے تحائف دے کے واپس کیا اور انہوں نے معذرت کی کہ جناب میں یہ کبوتر آپ کو نہیں دے سکتا, یہ شہنشاہوں کے کبوتر ہیں, یہ آپ کو نہیں مل سکتا, نوابوں کے لیے نوابوں کے لیے. تو خیر وہ بھی نواب تھے, ظاہر ان میں بھی ایک خاندانی ایک بلڈ تھا. تو انہوں نے پھر اپنا ایک خاص محاوت جو ہے وہاں پہ بھیجا اور اس نے وہاں پہ وہ نوکری کی اور ان کے جو کبوتر خانہ تھا اور اس میں پھر انہوں نے کسی طریقے سے یہ جو ہے ایک 10 کبوتر ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ وہاں سے لانے میں کامیاب ہوئے اور وہ کبوتر صبح اڑا دیتے تھے اور شام کو آگے کچھ فاصلہ طے کر کے آگے وہ پھر اتر جاتے تھے. اور اس زمانے میں یہ کبوتر جو ہے یہ بڑے اصیل کبوتر, اب اکثر ذکر آتا ہے کہ اصیل کبوتر کیا ہوتا ہے. آج کل کے کبوتروں کی ایک نیچر میں اور اصیل کبوتر کو نیچر میں بہت فرق ہے. وہ کبوتر اصیل وہ ہوتے تھے کہ جو ایک خاص جو ان کا ڈبہ ہوتا تھا یا ان کو چھتری ہوتی تھی یا کوئی بھی نشان ہوتا تھا جس پہ وہ اترتے تھے اڑنے کے بعد, اور جب اڑان کر کے آتے تھے تو اس پہ وہ اتر جاتے تھے. اور جب ان کبوتروں وہی نشانی کسی بھی شکل میں وہ اگر آپ 10 کلومیٹر آگے لے جائیں تو وہ وہاں پہ چلے جاتے, تو ان کبوتروں کو اصیل کبوتر کہا جاتا.
تو یہ ایکچولی وہ اسے اپنا گھر سمجھتے تھے، جہاں انہیں اپنا گھر نظر آتا وہیں اترتے، بے شک آپ 10 منٹ یہ مطلب سیم وہی آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو کبوتر دوسرے ہیں یہ چھتری والے، ان کو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کھلے میدانوں میں بھی اڑاتے ہیں، اور وہاں پہ جو چھتری جب لگاتے ہیں تو وہیں پہ اتر آتے ہیں، اس کے اوپر مختلف اس کا اپنا ایک کلر ہوتا ہے، کپڑے کا کلر ہوتا ہے جس کو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور وہیں پہ اتر آتے ہیں۔ تو یہی شکل شاید اس زمانے میں ان کبوتروں کی تھی جو ہمارے یہ ہائی فلائز ہیں۔ تو یہ کبوتر اسی طرح بہرحال وہ کامیاب ہو گئے، اور پھر وہ وہاں رامپور پہنچے اور انہوں نے جو ہے وہ کبوتر نواب صاحب کی خدمت میں پیش کیے، اور انہوں نے ان کو ابھی بھی مشہور ہے کہ انہوں نے ان کو 7 جاگیریں جو ہیں وہ دی، یعنی 7 گاؤں اس محبت کے نام پہ ہوئے۔ تو یہ ایک کبوتروں کی بہت ایک یعنی کہہ لیں کہ بڑی ایک یونیک ہسٹری ہے، یعنی اس کی بڑی ڈیپ روٹس ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ ہمارے ایک بلڈ کا حصہ ہے۔ آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ نیچر لونگ بنایا ہے، بالکل ایسے نیچر ڈسٹرکٹیو نہیں ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ انفارچونیٹلی ہمارے کام کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جس سے جو ہے وہ نیچر ڈسٹرکشن کا کام شروع ہو جاتا ہے، جس کو پھر انسان ہی ٹھیک کرتا ہے اور کر رہا ہے۔ ایسا ایسا ہم ڈسٹرکشن بھی کر رہے ہیں، کنسٹرکشن بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کو ٹھیک بھی کر رہے ہیں۔ سب وہی کبوتر جو ہیں وہ پھر نواب صاحب کے پاس آ گئے، اور پھر وہ بڑے اچھے کبوتر انہوں نے بہت اچھی اڑانے دی، اور پھر جو ہے یہ ان میں سے کچھ کبوتر جو ہے وہ بعد میں یہ مطلب روایات سے بالکل ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو قصور میں جو مصری خاندان تھا، جو ان کے جو بڑے تھے، اللہ علیہ کی رحمت کرے بابا محمد دی، مصری محمد دی صاحب، وہ ادھر گئے کیونکہ یہ اس زمانے میں جب سٹیم انجن چلتے تھے نئے شروع ہوئے، تو یہ ان کے پارٹس ریپیئر کرتے، ان کو ریپیئر کا کام جانتے تھے، اور بہت ٹیکنیکل لوگ تھے، وہ کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے اس زمانے میں، لیکن یہ بڑے اس زمانے میں بڑے وہ اس لیے یہ مصری خاندان مشہور تھا قصور کا۔ تو یہ لوگ بہت اس معاملے میں ٹیکنیکل تھے۔ تو یہ لوگ جو ہے انٹیریئر انڈیا اس زمانے میں پاکستان کا کانسیپٹ نہیں تھا ابھی، مطلب تحریک شاید شروع ہو چکی تھی، لیکن ابھی وہ اتنا تھا نہیں، یعنی اس زمانے میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی شاید۔ تو وہ جو ابتدائی اس زمانے میں مراحل ابھی چل رہے تھے ہمارے ملک کے بننے میں، تو وہ پھر جو ہے یہ وہاں سے یہ کبوتر آئے جی، زیادہ کبوتر نواب شفیق الرحمان صاحب سے، وہاں سے جو ہے یہ اپنے رامپور سے کبوتر۔ شاید وہ اس زمانے میں نواب صاحب تھے یا نہیں، یہ مجھے اس کا کوئی روایت صحیح نہیں ملتی، یا ان کے آگے ان کی جو اولاد تھی وہ تھی، جو بھی ہے، لیکن یہ کبوتر وہی والے تھے جو کہ شاہ ایران سے کبوتر جالدار وہاں پہ آئے، اور وہاں سے یہ قصور میں آئے۔ اس کا مطلب جالدار جو بریڈ ہے وہ ایران سے یہاں پہ آئی ہے؟ جی بالکل 100%۔ اور اس کے پھر دیکھا جائے تو ایران کی کبوتروں کی وجہ سے آئی ہے، بلکہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ تو اس کے بابری میں ذکر ملتا ہے کہ بابر جب یہاں سے اس نے اپنے تاثرات قلم بند کیے، کہ اس نے کہا کہ جب میں نے یہ انڈیا فتح کیا اور یہ یہاں پہ آیا تو وہ بڑا شکاری بھی تھا، یعنی ہنٹر، ویری گڈ ہنٹر۔ اس نے اس زمانے میں یہ کہہ لیں کہ جو آج کل 60 رینچ ہے جس کو ہم چکوال یا خوشاب یا چیلم کا علاقہ کہتے ہیں، تو یہاں پہ اس نے گینڈے کا بھی شکار کیا، تو وہ اس کا بھی ذکر جو ہے وہ تو اس کے بابری میں ملتا ہے۔ اور پھر وہ لکھتا ہے کہ میں نے جب یہ بر صغیر پاک و ہند فتح کیا تو یہاں کے نہ تو لوگ خوبصورت ہیں اور نہ ہی پرندے خوبصورت ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، یعنی یہ بڑی ایک انڈیکیٹ کرتی ہے اس زمانے میں وہ لوگ جو ہے وہ نیچر کو بھی ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یہ مثلا چیز ہے۔ تو اس زمانے میں یہی یعنی مطلب یہی ہے کہ یہ جو اچھے اور خوبصورت کبوتر جو ہے یہ ایران سے آئے تھے، اور پھر آگے جو ہے یہ اب ہماری ایک ٹیکنالوجی ہے، یا کہہ لیں کہ میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں اپنے تمام بزرگوں کو اور اپنے تمام دوستوں کو کہ جنہوں نے اس پہ بڑی محنت کی، بے شک اس پہ، اور جو ہمارے بزرگ اساتذہ اکرام ہیں انہوں نے ان کبوتروں کو مزید آگے بہت اچھا کیا، اور آگے ان کو جو ہے ایک جدید جو آج کل کبوتروں کی ایک نسلیں ہیں
وہ اسی کی انہی سے آگے پروان چڑھی ہیں جی بالکل ایسے ہی. تو اس میں جی جی کائنڈلی ہمیں ہمارے ویورز کو آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ بریڈز جو بنی وہ اس کے بارے میں جو بھی آپ کے نالج ہے وہ کچھ دینا چاہیں گے. جی میں بالکل وہی فیصل صاحب کرنا چاہ رہا ہوں کہ بریڈز بہت ساری بنی ہیں. تو اس میں انشاءاللہ مرحلہ وار ادھر ہم آئیں جی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ جو کبوتر جو ہیں وہ خاص طور پہ آج کل جس طرح میں نے رامپور اور فیروزپور کا ذکر کیا تو پاکستان میں جو ہے وہ 2 سٹیز 2 جو شہر ہیں وہ ماشاء اللہ ان کی بہت ہسٹری ہے جنہوں نے بریڈس ہیں وہ آگے پورے پاکستان میں آگے وہ کہ دوسرے شہروں میں بھی بہت ساری بریڈس بنی لیکن وہ شاید اتنی زیادہ مشہور نہیں ہوئی یا جس طرح بھی ہے ان لوگوں نے بھی بہت محنت کی. میں یہ نہیں کہتا ان لوگوں کو بہت کریڈٹ جاتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ جو ملتا ہے جو آج کل جو زیادہ جو ہماری جو ماڈرن کبوتر پروری ہے تو اس میں جو ہے وہ قصور اور سیالکوٹ یہ 2 ایسے سٹیز ہیں جنہوں نے بیسٹ بریڈس جو ہے وہ بنائی ہیں اور جو آگے پہلی یعنی آج کل جو کبوتر اتنا اچھے پرفارم کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دونوں شہروں کے کبوتر ہیں جو کہ آگے بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اور اوبیسلی جو زیادہ تر لوگوں کا تاثرات یہی ہیں کہ شاید قصور کے کبوتر ان سے بھی زیادہ اچھے ہیں لیکن خیر میں یہ نہیں ہے کہ میں خود قصور کا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں لیکن میں سیالکوٹ کی بریڈس کو بھی اتنا ہی اچھا مانتا ہوں جتنے قصور کے ہیں. وہ کہ وہ ممکن ہے کہ لوگوں کے پاس اتنے اچھے شاید نہ گئے ہوں لیکن میں نے خود بھی اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں ان کو اڑا کے بھی دیکھا ہے. خاص طور پہ یہ جو چوہے کبوتر ہیں اور یہ موتیوں والے ان کا کراس جو ہے وہ بہت اچھا ہمارے پاس اٹھتے رہے ہیں. میں نے 4 ساڑھے 4 بجے تک ہمارے پاس جیٹ میں یہ کبوتر اٹھتے تھے اور ہمارے جو کپ اٹھتا تھا پنجاب فلائنگ ٹیکلرز کلب کا یہ بہت اچھا بہت سیانے کبوتر ہے. تو بات یہ ہے جی کہ کبوتر پروری جو ہے یہ کسی شخصیت کی یا کسی شہر کی محتاج نہیں ہے. بالکل ایک شوق ہے جس کے بہت اچھے کبوتر ہیں وہ بالکل تعریف کے قابل ہے. باقی یہ ضرور ہے کہ ماشاءاللہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میرا تعلق جو ہے وہ قصور سے ہے اور یعنی وہ شہر ہے جس نے یعنی دنیا کو بیسٹ بریڈ سی. ایسے ہی کوئی شک والی بات نہیں ہے کوئی شک. تو جی ناظرین آج آپ کو ہم نے بلکہ ہم نے نہیں استاد نعیم بھٹی صاحب نے ماشاءاللہ بتایا کہ قصور تک بریڈز جو ہیں وہ کیسی آئیں, مستری خاندان میں یہ بریڈز کیسی آئیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سلسلہ آگے بھی چلاتے رہیں گے ہم. تو دیکھتے رہیے پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والے چینل پاکستان پیجن ایسوسی ایشن چینل, اور ہمارے چینل کو لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں, سبسکرائب لازمی کیا کریں. فی الحال کے لیے اپنے ہوسٹ اپنے دوست فیصل میر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.